Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. In Christ. मसीह में मेरी पहचान या मसीह में मैं कौन हूं, बुनियादी बात है। जिस नौजवान की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, उसे इल्म नहीं कि मैं कौन हूं, वो बहुत सी उलझनों का शिकार रहता है। वो हेल्थी यंग पर्सन नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं कि पहचान के हवाले से मैं हेल्थी हूं या नहीं हूं, तो मैंने अभी चंद एक बातें नोट की हैं। लेट्स एग्जामिन आवरसेल्व्स। अगर आपके अंदर मुसलसल इंटिमिडेशन है, इंटिमिडेशन को कहते हैं झिझक जाना, इंटिमिडेट, इसके लिए कोई बेहतर लफ्ज जी? हिचकिचाहट, हेसिटेशन होती है। वो इंटिमिडेशन होता है कि जो कुछ आप कर सकते थे आप घबरा गए हैं, तो अब आप वो काम नहीं कर पाए, डर गए हैं। मुसलसल एक डर सा दिल में रहना, इंटिमिडेशन अगर है तो यू हैव अ चैलेंज ऑफ आइडेंटिटी। अभी आप पर वाजे नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। दूसरी बात, if you have regularly the feelings of shame, एहसासे शर्म आपके अंदर मुसलसल रहता है, इससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पहचान का चैलेंज है। अगर आप ये सोचते हैं कि आई एम नोबडी, मैं इनसिग्निफिकेंट हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। फोर्थ, अगर आपके अंदर रिजेक्शन है, आप महसूस करते हैं कि आई एम अ रिजेक्टेड पर्सन, तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। गिल्ट फीलिंग्स, कंडमनेशन, एहसास जुर्म, गिल्टी रहना, खुलकर सामने ना आ सकना, फेस ना कर सकना, तो पहचान का मसला है। अगर आप ये अक्सर सोचते हैं, आई विश आई शुड हैव बीन बोर्न इन अनदर फैमिली, काश मैं किसी और खानदान में पैदा हुआ होता, तो इसका मतलब है आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया, पहचान वाज़े नहीं है।
نیکسٹ پوائنٹ، اگر آپ سوچتے ہیں آئی وش آئی ہیڈ another father, different father, different mother, تو پرابلم ہے. اگر آپ فیل کرتے ہیں I am not attractive, I am not beautiful, میں خوبصورت نہیں ہوں، it's a big problem. You have questions about yourself, about your skin, about your size, about your height, how I look. اس سے آپ کے اندر ایک ہیسیٹیشن رہتی ہے، تو آپ فری نہیں ہیں، آپ کی پہچان واضح نہیں ہے. And you constantly feel, I wish I looked differently. You don't like your name. میرا نام مجھے پسند نہیں. پرابلم ڈیپر ہے، اس سے کہیں گہری ہے. کوئی ایڈکشن ہے. یہ ایڈکشنز کمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایڈکشنز فوڈز کے ہو سکتے ہیں. آپ ڈپینڈنٹ ہو، آپ ان بیساکھیوں کے بغیر اب چل نہیں سکتے. یو نیڈ دیز کرچز، دیز ایڈکشنز. تو آپ کے اندر آئیڈینٹی پرابلم ہے. ہماری دنیا سیف نہیں ہے. ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، بحثیں سنتے ہیں. چھوٹی بچی کھیل رہی تھی، اس کو ریپ کر دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچی جب جوان ہوگی، کیا اس کی شخصیت زخمی نہیں ہوگی؟ اسی طرح کئی کیسز ہیں جو باہر نہیں آتے. بچہ اندر ہی اندر سٹرگل کرتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو الزام دیتا ہے. Nobody believes him. Verbal abuse، زبان سے گالیاں، چھیڑیں، نام ڈال دینے. بچہ کرپلڈ ہو گیا ہے، پرسنالٹی، ایموشنز. وہ بھاگتا پھرتا ہے اندر سے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا. پیرنٹس ڈونٹ انڈرسٹینڈ بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے جو شاید اس کے کچھ دوست جانتے ہیں. Nobody else knows. ایسے بچے کو آئیڈینٹی پرابلم ہوگی. وربل ابیوز، سیکسول ابیوز، ایموشنل ابیوز، ایکسپلائٹیشن. آپ کے بچے کو اسکول میں کیا ہوا، نیبرہڈ میں کیا ہوا، کسی نے اس کو کیا کہا، یہ دنیا ہے. بچہ اس میں پرورش پا رہا ہے. پیرنٹس ڈونٹ نو. ایسے بچوں کو آئیڈینٹی پرابلمز ہوتی ہیں. سن آپ کا ہو، گناہ، یا کسی نے آپ کے خلاف گناہ کیے ہوں، آپ کو کسی نے زخمی کر دیا، آپ کا کوئی قصور نہیں. You are a child, you are a boy, you are a little girl. کوئی کسی نے یقین نہیں کیا آپ پر،
کسی نے آپ کی سنی نہیں، اگنور کیا ہے، آپ کی عدالت کی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، تجربات ہیں، باتیں ہیں، ٹیچرز کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، سبلنگز کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے، کسی نہ کسی جگہ پر یو آر ہرٹ، کسی نے آپ کے خلاف گناہ کیے ہیں یا آپ نے کسی کے خلاف گناہ کیے ہیں، تو آپ نے کسی کی آئیڈینٹی مجروح کی ہے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو، کلام فرماتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس ٹوٹی پھوٹی دنیا سے، زخمیوں سے، بیماروں سے، مفلوجوں سے، جو ایموشنلی ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، ان سے محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بیڈ آئیڈینٹی کے ساتھ نہ رہے، انہیں شفا ملے، ہمیشہ کی زندگی پائے، نجات پائے۔ اس میں پہچان کی بحالی، پہچان کی شفا شامل ہے، اور یہ معجزہ کسی بھی نوجوان میں یسوع ناصری آج بھی کرتا ہے، کل بھی کرتا رہے گا، اور گزشتہ کل بھی اس نے کیے۔ آپ نے ابھی اسکٹ دیکھا، دس از اباؤٹ می۔ اگر آپ چاہ میرا میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا یہ کس علاقے کی بات تھی۔ انہوں نے تو کارپٹ پر کھیلا ہے، ہم چکڑوں میں جاتے تھے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بازار ہے، آج بھی ہے، وہاں وہ دودھ دہی بیچا کرتے تھے۔ انہوں نے کرسچنز کا پیالہ الگ رکھا ہوتا تھا۔ ہم جب جاتے تھے تو الگ پیالے میں جو گندا سا ہوتا تھا وہ ہمیں دودھ، لسی، جو بھی چیز ہوتی وہ دیتے تھے، ہم اس کو پیتے تھے، وہ پیالہ ہمیں دیا جاتا تھا۔ کیا آپ کے خیال میں اس سے بچے کی آئیڈینٹی متاثر ہوتی ہے یا نہیں؟ اوہ یس۔ لیکن یسوع مسیح کی محبت کی پاورز، اس کا ٹچ، اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کا جلال ٹوٹے پھوٹے شخص کو بحال کر سکتا ہے۔ یہی امید آپ کے لیے ہے۔ اٹس فار یو۔ ہم نہیں جانتے آپ کی پرائیویٹ لائف کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ جو بھی ہوا، ایک طبیب ہے، ایک نجات دہندہ ہے، اس نجات دہندے کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے، نئی آئیڈینٹی دے سکتا ہے۔ آئیے اب ایک حوالہ پڑھیں، افسیوں کا خط 2 باب 8ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ تم کو، افسیوں 2 باب اس کی 8ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، سب حوالہ نکال لیں، یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی۔ لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے، فضل ہی سے، اور پھر لکھا ہے نا اعمال کے سبب سے۔
ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तो आज डियर यूथ, हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में मखलूक हुए हैं। पुरानी आइडेंटिटी जाती रही, यीशु मसीह में नई आइडेंटिटी के हम उसकी कारीगरी हैं। वर्कमैनशिप इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रीक वर्ड पोएमा, लफ्ज पोएम जहां से निकला, इसके लिटरल मानी है मास्टरपीस ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी। खुदा की तख्लीक की कुव्वत का शाहकार, मास्टरपीस। मसीह में जो नौजवान आ जाता है, उसकी बाबत कलाम कहता है वो मसीह में खुदा की कारीगरी है, उसका मास्टरपीस है। उसमें जितनी तख्लीक, जितनी खूबसूरती, जितनी ताकत, जितने रंग हैं, जो नया मखलूक नौजवान में पैदा होता है, वो उसके सारी रूह, जान, जिस्म इसको बहाल करता और शिफा दे देता है और हम उसकी क्रिएटिविटी का शाहकार बन जाते। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एक नया कॉन्फिडेंस कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, मैं खुदा का फरजंद हूं। न्यू मिशन, न्यू पर्पस, न्यू वर्क, एक उम्मीद इंसान के दिल के अंदर आ जाती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, उसके पास नई आइडेंटिटी आ गई है। पहली आइडेंटिटी डैमेज्ड, जख्मी, क्रुकेड, बुरी, लोग पसंद नहीं करते थे। न्यू आइडेंटिटी इन जीसस, नया मखलूक, नई जिंदगी, नए काम, न्यू नेचर, न्यू मैं, हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की मुआफी, नई दिलेरी, ईमान की रोशनी, ये खुदावंद यीशु मसीह में एक नौजवान को मिल जाती है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। ये मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह करता है और खुदावंद के पास आपके लिए यही प्रोग्राम है। मैं दाऊद की जिंदगी पर गौर कर रहा था। पता नहीं इसके 7-8 भाई थे। दाऊद का नाम किस किस ने सुना हुआ है? देखो, हजारों सालों के बाद आज भी दाऊद के नाम से हम वाकिफ हैं। छोटा था घर में, सबसे छोटे बच्चे की बड़ी कमख्ती आई हुंदी है, उन्होंने वड्डा होने नहीं देंदे। ये एक अलग टॉपिक है। वो जिहड़ा दरम्यान च हुंदा, उन्होंने 2 जंगां लड़नियां पैंदियां, एक उतले नाल, एक थल्ले वाले नाल।
اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کو زیادہ کھیچل کرنی پڑتی ہے جو مڈل میں ہوتا ہے. یہ سب سے چھوٹا تھا. اس کو بھیڑ بکریوں پر لگایا ہوا تھا. بڑا بھائی ملٹری میں چلا گیا, فوج میں چلا گیا, ترقی کر گیا. اسے بھی چھوٹا, بڑے بڑے دراز قد اس کے بھائی. سیموئیل آیا مسا کرنے کے لیے. یاد آ گئی ساری بات. یسی نے جو باپ کا نام ہے, سارے ہی بیٹے آگے سے گزارے کہ خرے اے بادشاہ, اے بادشاہ, اے بادشاہ. جب سارے کے سارے ہی ہو گئے, اس کو اطمینان ہی نہ ملا. اس نے کہا ان میں سے میں نے کسی کو نہیں چنا. آدمی ظاہر پر نگاہ کرتا ہے, خدا دل پر نگاہ کرتا ہے. نوبڈی, ان میں سے کوئی بھی نہیں. سیموئیل یسی نو پھڑ بیٹا, بھائی تیرے یہ بیٹے نے؟ کہتا ہاں نہیں ویکھو اتنا اگنورڈ, انہوں یاد ہی نہیں. 7 بیٹے گزار کے رام سے بیٹھ گیا. اس کے اندر یہ سوچ ہی نہیں کہ داؤد کو بھی کوئی برکت مل سکتی ہے. لیکن خدا فرق طریقے سے دیکھتا ہے. That is how God sees you. بھائی پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں, دنیا نہ جانے کیسے دیکھتی ہے, لیکن God sees you differently. کہتا ہاں ایک اور ہے گا. ویکھو میں کبھی کبھی جب اس کو پڑھتا ہوں میں دھیان کرتا ہوں کہ ویکھو اے پیوجے. سیموئیل تے بہ ہی گیا, کہندا نہیں جد تک او نہیں نہ آئے گا میں بہنا ہی نہیں. نہ میں چاہ پینی, نہ کافی پینی, نہ پانی پینا. باہر جا کے نہ کہنا کہ ادو تو کافی ہوندی نہیں سی, مینوں بھی پتا ہے. ہوندی سی ہور طرح دی. اس کو خاص طور پر بلایا گیا. اس نے سمجھا ہوگا ہر کوئی چڑک دینی نہیں. آپ پڑھیں جب جاتی جلیت کا واقعہ ہے تو باپ نے اس کو بھیجا تھا کہ لبیا روٹی بھی پھڑ, مکھن بھی پھڑ, اے جڑے تیرے بھرا فوجی نے انہاں لئی کھانا لے کے جا, اے دی ڈیوٹی اے سجی. تو وہ دیکھ رہا تھا اور کہتے اے تو اور بھیڑ بکریاں کتنے چھڑ کے آیا. اور وہ سنبھال کر آیا ہوا تھا. وہ اپنے باپ کی تابعداری میں تھا. اے دے چ بھی بھرا غلط سا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس شخص کی آئیڈینٹی وی ڈونٹ نو کہ کس طرح کی تھی. جب یہ آ گیا سیموئیل کو خدا نے کہا دس از دی ون, اور اس کو مسا کیا. روح القدس اس پر نازل ہوا. اس کی آئیڈینٹی ہیل ہونی شروع ہو گئی. اتنا کانفیڈنس اس کے اندر آ گیا پاک روح کے مسے کی قدرت میں کہ وہ جاتی جولیت جن جولیت بھی کہندے ہو. کہتا ہے یہ اس کو تو میں پھاڑ دوں گا جس طرح میں ریچھ کو, شیر کو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی روح القدس نے اس کی آئیڈینٹی اتنی چینج کر دی, کانفیڈنس دے دیا, بولڈنس دے دی. سارا اسرائیل اس سے لڑ نہیں سکتا. اس کے اندر بلا کی قدرت, نئی پہچان, میں یہوہ کا, اس کا مسا مجھ پر ہے. I am for this time, I am a special person now. اس نے ہسٹری بدل کر رکھ دی. کیا ہیلنگ اس کو ملی. زبور اترتے ہیں, ساز اترتے ہیں, نبوتیں آتی ہیں, کلام آتا ہے, فتح آ رہی ہے, زندگی بہ رہی ہے. اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, یہ بھیڑ بکریاں چرانے والا,
नौजवान, ये बादशाह है, ये नबी है, ये ज़बूर नवीस है, ये शायर है, ये कुदरत से भरा हुआ है, इसके पास डेस्टिनी है, इसके पास आइडेंटिटी है। ये मौजज़े आज भी यहोवा एलोहीम कादर मुतलक नौजवानों की जिंदगी में आज भी कर रहा है। हालेलुया। ये काम आज तेरी जिंदगी में भी हो सकता है। इसकी पहचान क्या रही? आओ देखें अब ज़बूर 139 के दाऊद क्या कहता है। ज़बूर 139 उसकी 13वीं आयत। वैसे तो सारा ज़बूर ही, ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। मैंने नहीं अपने आप को पहचान लिया, अब तूने भी मुझको पहचान लिया, तो जिंदगी बदल गई है। लेकिन मैं 13वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, मेरे दिल को तू ही ने बनाया। क्या मुकाशफा मिला हुआ है। मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। अब सूरत के बारे भी कोई रौला नहीं रहा। मेरी सूरत अच्छी है। दाऊद कह रहा है, तूने बनाई, मेरे मां के पेट में जैसी शक्ल तूने मुझे दी है बहुत अच्छी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से, इसका ये तर्जुमा वंडरफुली मेड, मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं। दाऊद अपने बारे में कह रहा है, मैं उसका काम हूं, मुझे उसने बनाया, मुझे उसने सूरत दी, मैं उसका काम हूं। और ये अमेजिंग, हैरत अंगेज, ब्यूटीफुल, वंडरफुल खुदा ने मुझे बनाया है। आइडेंटिटी का आगाज, माई क्रिएशन, खुदा ने मुझे बनाया है। मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था। असफल का मतलब है लोएस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, यानी मां का रहम, मां का पेट, उसके वूम में जब मैं बन रहा था, तरतीब पा रहा था, तो दाऊद कहता है, मेरा कालिब, मेरा ढांचा, मेरा स्ट्रक्चर तुझसे छिपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए हालेलुया कैसे बेशबहा है। ये हील्ड आइडेंटिटी है। हालेलुया। ये वो आइडेंटिटी है जो शिफा पा चुकी है। ये पॉजिटिव है, ये बाबरकत है। अपने बारे में कितने नौजवान हैं जो ये कह सकते हैं, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो मेरी सूरत के लिए, मेरे कालब के लिए, मेरी जिंदगी के लिए। हालेलुया। कई तो बेचारे करीमा ही मुका छड़ देने, बड़ा खर्चा कर दे जे, बहुत खर्चा, ये अलग बजट जे। ते ए बजट जेड़ा जे ना, ये एक नेरी दी मार जे। इना ही है ना। फिर जनाब नाल ही बैग चो निकल आउंदियां ने,
میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا کہ تم گندے مندے لگو، لیکن میں ڈیپر بات کر رہا ہوں. یہاں ہیلنگ نہیں ہے. اصل خوبصورتی تیری سکن کلر میں نہیں ہے، اصل خوبصورتی تیری اسپرٹ کی آزادی میں ہے. اگر تیری اسپرٹ آزاد ہے، تیرا باطن آزاد ہے، تیرے ایموشنز ایکسپریشن کے لیے آزاد ہیں، تیرے چہرے سے ریفلیکٹ ہوں گے، تیرے چہرے سے گلوری منعکس ہوگا جو کسی بھی میک اپ سے زیادہ اٹریکٹیو ہے. یہ میک اپ ہیونلی میک اپ، اے ہیونلی بیوٹی پارلر. کدی اتنے بھی آؤ، اینا کو لی جاندے ہو جڑے بازاراں چ نے، انہاں بھی چنگا دال آیا ہے. ایک کو ساڈے اوتھے کو ڈیانا بیوٹی کلینک کھلیا جی. آسمانی بیوٹی کلینک ایسی شفا دیتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی آئیڈینٹی، ایسی پہچان، ایسی دلیری، ایسی خوبصورتی کہ بندہ سوچی پہ جاندہ ہے اے کون ہے. اس کے اندر جو زندگی ہے. مجھے یاد ہے اب بھی خداوند کے جلال کے لیے، ہم ٹین ایج میں تھے جب نجات مل گئی. I think I was 16 years old. اب منڈا جڑا سی ان تے داڑھی شڑی آئی ہے جڑا کھیڑ دا ہی پیا. ایک دفعہ ایک آدمی آ گیا میرے پاس، کہتا ہے ٹین ایج بچے نو کہن دیا آپ کے اندر کیا ہے. میں حیران ہو گیا، میں کیا ہے؟ کہتا ہے نو، جب آپ گزرتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں، کچھ ہے. میں نے اسے کہا یہ خداوند یسوع مسیح کی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ اس کا میک اپ ہے. کاش یہ آئیڈینٹی جو داؤد کے پاس تھی، میرا قالب تو نے بنایا ہے، مجھے تو نے، میرے ایام سب تیرے پاس تھے. اور کیا گفتگو داؤد کرتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے، اے خدا، 17 آیت پڑھ رہا ہوں، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، سو بیوٹیفل، سو ویلیویبل میرے لیے. یو تھنک سو بیوٹیفل اباؤٹ می. ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے. اگر میں ان کو گنوں، خدا تیرے خیالوں کو جو میرے لیے ہیں اور بیش بہا ہیں اور محبت کے ہیں، تو نے مجھے پیار سے خلق کیا ہے. تو داؤد کہتا ہے وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. دسو ایدی تفسیر بندہ کی کرے. ملینز اینڈ بلینز جڈا کو خدا ہے ہونے کی خیال ہونے نے نا. میرے لیے تیرے خیال، یہ ہیلتھی آئیڈینٹی کی پہچان ہے کہ گاڈ لوز می، گاڈ تھنکس اباؤٹ می، ہی کیئرس اباؤٹ می. تے جدوں اے نانا ہوئے اندر تے پھر بندہ بندیاں دی کیئر تے ولے نسے گا، کدی ادھر نسے گا، کدی ادھر نسے گا، وہ بیچارہ پریشان ہو رہے گا. اور پھر کیا خوبصورت بات ہے، جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں.
You are with me. تو young people, آج تیری آئیڈینٹی کیسی ہے؟ ہم نے دو باتیں دیکھی. ہم مسیح میں اس کی کاریگری ہے، یہ ہماری پہچان ہے. ہم نئے مخلوق ہیں، یہ ہماری پہچان ہے. آؤ چند ایک اور آئیڈینٹی دیکھیں. پطرس کا خط. Who are we in Christ? پطرس کا خط ہے، پہلا پطرس ہے، دوسرا باب، 9ویں آیت. First Peter chapter 2 9ویں آیت. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، یو آر اے چوزن ریس، چنی ہوئی نسل، محبت سے جنہیں خدا نے چن لیا ہے. برگزیدہ نسل، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. شاہی کاہنوں کا فرقہ، ہم بادشاہی کے لوگ ہیں. شاہانہ نیچر ہے ہم میں، وہ نیچر یسوع مسیح کی ہے. اور چونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی نیچر ہم میں، اس لیے ہم شاہانہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. ہیلیلویا. مقدس قوم، ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے مسیح میں. تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، اب تم پر رحمت ہوئی ہے. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو. یوحنا کے خط میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اگلے چند ایک صفحوں میں پہلا یوحنا 3 باب پہلی آیت سے ہماری آئیڈینٹی کے بارے باتیں لکھی ہوئی ہیں. Who are we? کون ہیں ہم؟ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے. اے جڑا لفظ ہے نا کیسی، اردو چ یونانی زبان چ اے لفظ ہے پوتا پین، جدا ترجمہ ہے پوتا پین. اس کا مطلب ہے فرام واٹ کنٹری. محبت جو خدا نے ہم سے کی ہے، ایک کیڑے ملک دی ہے. لو آج یہ تھا مطلب، ایک کتھوں آئی ہے؟ یہ یہاں زمین پر تو ہے نہیں. یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ہیلیلویا. کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. وی آر دی
بیٹھو، تمہاری آئیڈینٹی خداوند یسوع مسیح میں بہت اچھی ہے۔ یہ جڑا تھی کبے کبے ہو کے لگے پھر دو نا پاکستان چ، سیدھے ہو جاؤ۔ یو آر گاڈز پیپل، تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو۔ لوکی تانوں بتھیرا کچھ کہندے کندے نے، کئی ہون اپنے نا بائبل چوں نہیں رکھ دے، نیوٹرل جا رکھ لین گے کہ کوئی پتہ نہ لگے۔ یہ آئیڈینٹی پرابلم ہے، یہ شرمندگی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کرسچن ہوں۔ ارے کرسچن ہونا تو ایک بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ کرسچن ہونا تو انٹیلیجنٹ بات ہے، کرسچن ہونا تو خوشی اور شکر گزاری کی بات ہے۔ کاش کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ ایک شادمانی کے ساتھ یہ کہہ سکیں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں ایک کرسچن ہوں۔ زوردار تالیاں اس کے لیے، ہاللویا۔ بلکہ پاج پا کے بھی یہ رستہ کڈو کہ کوئی پوچھے مینوں یا میں دساں میں کرسچن ہوں، میرے پاس امید ہے، میرا معبود سب معبودوں سے اعلیٰ ہے، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک ہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آج بھی زندہ ہے، میں اس کا پیروکار ہوں۔ ہمارے پاس آسمان زمین کی ایسی سچائی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ We have a new identity in Jesus۔ کیا شرف ہے کہ ہم کرسچن ہیں۔ ہیلیلویا۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ کیا آج آپ کی آئیڈینٹی ہیل ہے؟ کیا کوئی ایسی بات تجھے ڈسٹرب کرتی ہے اندر ہی اندر؟ تیرے تجربات، ابیوز، فزیکل، وربل، سیکسول ایکسپلوٹیشن، it has damaged you۔ یسوع ناصری شفا کا دریا ہے، وہ تجھے نیا آغاز دے سکتا ہے۔ اوپن یور ہارٹ، دل کھولیے، اس کو کہیے، اے خداوند میرے دل میں آ، آج میں تیرے پاس آتا ہوں، مجھے نیا کر، مجھے اپنی کاریگری مسیح میں بنا، مجھے لے۔ وہ ایک نیا مشن، نیا مقصد، نیا زور، نئی بگننگز تجھ کو دینے پر قادر ہے۔ آؤ ہم سب جھکیں اور دعا کریں۔